قاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو صلوات پڑھنا آتی ہے اور اسے امام حسین کا احسان یاد ہے، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک، اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ سب کو آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسے بھی بلند آواز میں آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پیچھے والوں کو بھی آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، کوشش کر کے اگر آپ آمین کہہ سکتے ہیں تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام احباب جو اس وقت اس جشن کا حصہ ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرا مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر ناراض نہ ہوں تو اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک جشن والی چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ ایکو کم کر دو، بند کر دو۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ ان محبتوں کے سلسلوں کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ طبیعت ہے جناب کی تھوڑا سا جشن شروع کیا جائے۔ برادر محترم جناب علی حمزہ صاحب میرے مولا کی بارگاہ میں بہت اچھا پڑھ گئے، میرے بعد بھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے بہت اچھا پڑھتے رہیں گے۔ آپ لوگ 4 شعبان ہیں، مولا عباس علیہ السلام کی آمد ہے، دنیا میں اس سے بڑی خوشی ہے بھی کوئی نہیں۔ آپ لوگ فقط اپنے چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا اور منٹوں میں انشاءاللہ میں آپ کی زحمتیں تمام کر جاؤں گا۔ پہلا فکرہ اپنے جشن کا کہہ کے آپ کا مزاج دیکھتے ہیں، پھر آپ جہاں چلتے گئے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ادھر ہی چلتے جائیں گے، اور وقت پورا ہونے پہ انشاءاللہ آپ کی جان چھوڑ کے ہم بھی نکل جائیں گے۔ پہلا جملہ ہے جناب۔ سامعین گرامی، اسلامک کیلنڈر میں یہ واحد مہینہ ہے ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ جشن تقریباً شروع ہو چکا ہوا ہے، آپ لوگ اپنی پچھلی ٹینشنز کو پیچھے رکھیے، اپنی چادر نیچے اتاریے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ مالکوں کے گھر میں خوشی ہے اور نوکر کچھ مانگنے کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو ذرا سا آزاد کر کے میں معذرت چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں تاریخ میں اسلام کے دامن میں اس سے بڑی خوشی ہے ہی کوئی نہیں۔ اب مولا عباس علیہ السلام کی آمد میں بھی جو بندہ خوش نہ ہو، اس بندے کا کیا علاج ہے وہ بندہ خود ہی دریافت کرے۔ یہ سارا محلہ میرے ساتھ مل گیا، میں اس محلے کو ساتھ ملانے کے لیے ایک جملہ اور کہتا ہوں۔ میرے مولا کے نہایت محترم ترین مدحت سرا جناب زوار علی عمران جعفری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ میں تفصیل سے اپنے حصے کا نذرانِ عقیدت پیش کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ نے ماحول بناتے جانا ہے تو میں نے ان کو ممبر دے دینا ہے، بس آپ کے سامنے التماس ہے کہ آپ اپنا وقت بھی بچائیے اور میری محنت کی بھی قدر۔ یہ محلہ بول پڑا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے اگلی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات میں نے کی ہے کہ علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں بھائی بیزان، اور دشمن علی کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ اب جملہ علی کے پاس دوسرا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد شاعری انشاءاللہ شروع، اور یا علی رکھیے میرے سر پہ قرآن، جیسے مجھے اس بات پہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، اسی طریقے سے مجھے میرے اس جملے پہ یقین ہے۔ جتنے یقین سے میں یہ کہتا ہوں نا کہ خدا ایک ہے،
میں اتنے یقین سے اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو آج کی رات ہے نا، اس آج کی رات میرا یقین ہے زمین پہ سلگتی ہوئی، جلتی ہوئی، ٹمٹماتی ہوئی کسی چھوٹی سی موم بتی سے لے کر آسمان پہ جلتے ہوئے اور چمکتے ہوئے ستاروں تک جو آج مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا ہے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مولا عباس کے جشن میں بلند ہو گئے، جن کے ہاتھ ابھی پیچھے سے بلند نہیں ہوئے۔ کوشش کر کے مانگیے مل کے نعرہ حیدری کرتے جی صاحب۔ بھائی صاحب علی کاظمی جو آج مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے، اور جو نہیں مسکرا رہا میں یہی سمجھوں گا کہ وہ اگلوں کے ساتھ مل کے جل رہا ہے۔ پہلا شعر دوسرے شعر تے میں گیا، پہلا مصرع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں بہت پیارے پرنس کوٹ پہنے ہیں میرے بھائیوں نے مقابلے پہ، اللہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، لیکن ان کوٹوں کی چمک میں مزید اضافہ کرو تے میرے نال ایویں ترڑ ترڑ کر کے بولیں دے وہ تو ممبر میں بھرا دے حوالے کرا۔ مصرع پہلے میں نہیں رک رہا، دوسرے پہ رکوں گا۔ پہلی بات کر رہا ہوں یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، یہ معجزہ سر مقتل پہلے بندے جناب علی عمران جعفری صاحب سے لے کر آخری بندے تک۔ میں دوسرا مصرع پڑھ کے مطلب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور کاظم میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے علی کے پاس عسکری میں نے کربلا والوں کو یہاں سے نہیں، میں نے یہاں سے ماننا ہے۔ مصرع سمجھ کے من سواد نہیں آیا میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا، ورنہ جس کا ہاتھ بلند نہیں ہو سکتا وہ کچھ تو مانگے جو آج کی رات بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ مطلب دی ونڈ کر مضمون شروع ہے، مصرع پڑھ رہا ہوں، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ جوانیاں سلامت رہے میرے بھائیوں کی۔ یہ محلہ جو آپ نے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یہ یہاں سے جو ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ باقر بھائی یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، یہ معجزہ سر مقتل ایڈا سونا کوٹ پا کے چپ نہیں بگی دوڑنا، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ اور مصرے چلے ہیں جلال پور ہندوستان سے۔ اتنی جلدی میری ذاکری کا حصہ نہیں ہے جتنی جلدی میں کر رہا ہوں، اور جلال پور سے چلتے چلتے مصرے بنگش کالونی تک تو آ گئے، لیکن یہ دیکھنے ہیں کہ یہاں رکنے ہیں یا یہاں سے آگے بھی جانے ہیں۔ یہ معجزہ علی عمران بھائی میرے قد سے بڑا جملہ ہے، مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے مل کے بولو حیدر حیدر۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ میرون ویس کوٹ، حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف۔ چلیں سے آگے، یہ میرا ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے سامعین گرامی، گردئی صاحب، بھائی علی عمران، یہ پرسوں رات کی بات ہے، کچھ نہیں تو ذکر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا اجتماع تھا میرے سامنے کراچی انچولی میں، ابھی جشن پڑھ کے پرسوں آ رہا ہوں، ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، ذکر کی قسم میرے سامنے یہ مصرے آئے میں نے نہیں پڑھے، میں نے یہیں تک روک دیے، پتہ نہیں میں بنگش کالونی کیوں پڑھ رہا ہوں،
لیکن میں ان نمازی چہروں کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. اگر میرے مولا کو یہ منظور ہے کہ آپ کے دامن میں اترے, میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس کے بعد اس کی قیمت جانے, کربلا والے جانے اور آپ جانے. میں پنڈی ڈویژن میں یہ زندگی میں پہلی بار مصرے پڑھ رہا ہوں. دکھا دیا جائے گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے, خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, حسین حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے, چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. ارے بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ ہاں 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 ہاں, یہی تو حق ہے. مل کے بولو سخینہ علی کلندر. بھائی جان کھڑے ہو جائیے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سے کھڑے ہو جائیے, لمحے کے لیے کھڑے ہو جائیے. اب یا تو چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. یہ جو آپ کے آگے والا سارا محلہ ہے, اس کی ذمہ داری میں دیتا ہوں, پیچھے والوں کی ذمہ داری آپ اٹھائیے. چلیں, 2 گواہان, 2 میرے حق میں گواہیاں, 3 4 5 پورے کرے آئے. یہ سارا محلہ مل گیا با خدا. 1 منٹ, یہ ان کیمروں سے ادھر ادھر تو سارے مل گئے. ناظم ممبر صاحب کہہ رہے ہیں یہ سارا محلہ رہ گیا, اور میں وعدہ کر رہا ہوں کہ جو گھر سے قسم بھی اٹھا کے آیا نا کہ علی عباس کیا, علی عمران بھائی کیا, میں نے کسی کے ساتھ بھی نہیں بولنا. بندہ قسم بھی چوک کے آیا ہوئے تھے, ہون وہ چپ نہیں رہ سکتا. ہون وہ میرے بھائیوں ان کیمروں کو, باقر بھائی کیمرہ پھیرے, بندہ بتائیں. میں نے کہا ضد کا حل ہوتا کوئی نہیں, لیکن یہاں ضد بھی ٹوٹ رہی ہے. بولنا ہر بندے کا بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے. اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی, قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے. سمجھ گئے؟ مل کے بولو سخینہ علی کلندر. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے. جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی, آہا قسم. اب دیکھا, اب کوٹ زیادہ شائن کر رہا ہے. جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی, ذکر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, آپ یقین کیجئے یہ جو شب ہے نا, یہ شب, یہ روٹے ہوئوں کو منانے کی شب ہے. میں کہتا ہوں کہ ذاکر کا محتاج بندے کو ہونا بھی نہیں چاہیے, نہ ذاکر کو مجمع کا محتاج ہونا چاہیے. آپ فقط خوش ہوں, آپ مسکرائیے, آپ اتنا خوش ہوں, آپ ہنسیے, مسکرائیے, آپ اتنا ہنسیں, اتنا ہنسیں, اتنا ہنسیں, اتنا ہنسیں. جملہ کہہ رہا ہوں میں, اور جملہ بھی آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے بھی ضرور آج یہی کوٹ پہن کے آنا تھا, اب پہن آیا تو اب قبول کرتے جائیے. یہ سارے میرے بھائی اتنا ہنسیں, اتنا خوش ہوں کہ سارا سال جو آپ کے رونے پہ ہنستے تھے وہ آج آپ کے ہنسنے پہ رونے لائے. جو سارا سال ہنسنے پہ روتے تھے, جو سارا سال ہنسنے پہ رونے پہ ہنستے تھے, وہ آج آپ کے ہنسنے پہ رونے. بلکہ اس سے بھی آگے چلتے ہیں. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ ذہنوں سے میرے پیچھے ادیب الذاکرین بیٹھے ہیں. علی عمران جعفری صاحب کا لقب ہے ادیب الذاکرین. ادب کے موتی چنتے ہیں اور آپ لوگوں تک لا کر پہنچاتے ہیں. میں ذاتی طور پہ ان کی کچھ انتخابات ایسے ہیں جن کا میں اندر سے مداح ہوں. آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کو اتنی جلدی سے تسلیم نہیں کرتا, لیکن میں مظلوم کے منبر پہ کہہ رہا ہوں, میری جلدی اور تیزی نہیں دیکھنی. میں جو بات کروں, بھائی علی عمران مصرے کا وزن کرنا ہے, اگر میں سمجھا سکوں, اگر میں میرے محترم مصرع بڑا قیمتی آ گیا, دعا فرمائیے گا. پڑھ رہا ہوں مولا عباس کے, دیکھتا ہوں کہاں کہاں کتنے عاشق بیٹھے ہیں. مصرع پڑھ رہا ہوں. ذہنوں سے التماس کے پردے ہٹا گئی, ایک ساعت سعید تھی صدیوں پہ چھا گئی. عباس کے ظہور کے آثار دیکھ کر کعبے کو پھر سے تیرا رجب یاد منگش کروں نہیں, میں تیرے معیار کو سلام کروں حسین کی قسم. تو یہاں بیٹھے ہو, مل کے بولا ہائے
مل کے نعرہ حیدری ذہنوں سے التماس کے پردے ہٹا گئی. ایک ساعت سعید تھی صدیوں پہ چھا گئی. عباس کے ظہور کے آثار دیکھ کر کعبے کو پھر سے 13 رجب، کعبے کو پھر سے 13 رجب 3 شعبان 4 ہجری میرے مولا حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی. مجھے ایک مفاخرہ پڑھنا ہے، مفاخرے کے مجھے 2 بند پڑھنے ہیں، اس کے بعد مقدر اور یا علی. حکم تھا مجھے مولا عباس کا حملہ پڑھنے کے لیے، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کا ماحول بچتا ہے یا نہیں بچتا. مولا عباس کا حملہ وہ ضرور پڑھنا ہے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، 9 لاکھ کا لشکر اور علی کا علی بیٹا. اب مجھے اس محلے کی ذمہ داری اٹھا دینی ہے معذرت کے ساتھ. میں چل رہا ہوں آپ کے کہنے پہ ایک مشکل ٹریک پہ، لیکن یہ مہربانی کرنی ہے، میں لفظ کے قتل کرنے کا عادی نہیں ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا مولا عباس ایک ایسا مضمون ہے جڑا مضمون نہ ڈھلا بندہ سن سکتا ہے نہ ڈھلا پڑھ سکتا ہے. گردیزی صاحب شودے بور بندے نے کہ پتہ مولا غازی دی جنگ کے شہوے. مذاق تھوڑی ہے یار، آپ ایک بار اس منزل کو جا کر دیکھیے. ایک لمحے کے لیے میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں. مل کے نعرہ لگاتے ہیں. پہلے ذرا مجھے اپنے محلے سے اس مسئلے کا حل تو نکال کے بتائیے. بھئی ایک ایسا شیر جس نے میدان میں قدم رکھا تو 10 لاکھ کے لشکر، جن کی سانسیں اوپر تھیں ان کی اوپر نہیں، جن کی نیچے تھیں ان کی نیچے. بھئی 10 لاکھ زندگیوں کا نظام درہم برہم ہو گیا. ایک شیر کے میدان میں قدم رکھنے سے 20 لاکھ آنکھوں کی نیند اڑ گئی. جلال اتنا زیادہ ہے اور یہ مضمون پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ بندہ ڈھلا بیٹھا ہوئے. بندہ اتنا بڑا فیضان بھائی اتنا بڑا کلیجہ چاہیے مولا عباس پڑھنے کے لیے. باخدا اتنا بڑا کلیجہ. کچھ مضمون ایسے ہیں جن کے کچھ اپنے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں. یہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں ہر حوالے سے اچھے ذاکر، ان سے پوچھئے گا. مولا عباس ایک ایسا مضمون ہے جو اتنا گرجدار مضمون ہے، اس کے کچھ پروٹوکولز ایسے ہیں جو کسی اور مضمون میں نہیں ہیں. اگر پڑھنے کے لیے اتنا کلیجہ چاہیے تو سننے کے لیے بھی غازی اتنا کلیجہ چاہیے. اور میں شعر پڑھنے والا رشک جان بوجھ کے نہیں لوں گا، میں جان بوجھ کے پہلے بات کروں گا تاکہ میں اور آپ بھی کہیں گے شکیل لوری صاحب کہ یہ پنڈی کے مزاج کا جملہ ہے. پنڈی کا لہجہ اس میں نہ رکھا ہو مجھے ممبر سے اترنے کا کہہ دینا، لیکن اگر آپ کو اپنے علاقے کا چلن نظر آئے تو پھر اتنا بولنا جتنی میری بات ڈیزرونگ ہو. میں پہلے بات کروں گا، میں اس کے بعد شعر پڑھوں گا تاکہ میں دیکھوں کون کہاں کس کس معیار اور کس کس لیول پہ بیٹھا ہے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کے علی بیٹے نے فرمایا ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ فرمایا میں تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، کیا اب گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی؟ سر نہیں ہلانا تھا، یہاں ہاتھ اٹھانا تھا. سرکار یہی تو بات ہے. میں نے اس کے لیے تو کہا تھا کہ مولا عباس ہر بندے کے پاس کی بات نہیں، یہاں ہاتھ اور کرنٹ کی طرح ہاتھ اٹھانا تھا جہاں آپ نے سر ہلا دیا. ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے باب ناشناسا قبیلے کی اولادوں، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں، ارے شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں، ارے تم ہمارا مقابلہ کرنے آ گئے. ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، ارے میرے بادشاہ سے بیعت فاسق طلب کرنے والوں، ارے تم نے ایک بار نہیں پہچانا تم کس سے کس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو. تم نے ایک بار نہیں سوچا کہاں حسین، کہاں یزید، کہاں حسین، کہاں یزید. میرا قد چھوٹا ہے، میں جملہ بڑا پڑھ رہا ہوں، کہاں حسین، کہاں یزید. ارے تم نے ایک بار نہیں پہچانا، ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا. جسے آتا ہے غازی کا نام بلند کرنا، ہاں یہ حق ہے. مل کے بولو حیدر حیدر.
पहचाना? अरे कहाँ बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला। मेरे जो खड़े हुए बिरादरान हैं, हमारे साथ शामिल होइए। हम सब मिलकर मौला अब्बास की नगरी में अपनी अपनी परेशानी को खम करते हैं। खड़े वहां हैं, वहां से भी मुस्कुराएंगे, बाखुदा दिल से दुआ निकलेगी। जुमले का तो वजन कीजिए। अरे कहां बचपन में फरिश्तों को बाल और पर बांटने वाला, और कहां बंदरों के तमाशे देखने वाला। अब मुझे नहीं समझ आई कि कौन किसका तमाशा देखता था। जुमला इससे आगे का कहें, कूफियों, शामियों, तुम हमसे लड़ने। पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, मेरे मौला सलामत रखें। और आप यकीन कीजिए, मेरे सामने सोफिस्टिकेटेड पढ़ी लिखी आवाम बैठी है। मैं पिंड देहात में होता तो मैं कभी ये जुमला ना कहता। इस मोहल्ले से पहला मुझे ऐसा खरीदार मिला है जिसने मेरे अंदर से जुमला निकाला है। ये बोल पड़ेंगे, मेरी बात आपसे है कूफियों, इसमें चलन देखिए और खुद मुझे सोच के बताइए कि खतीब मिंबर सलूनी की औलाद के सिवा कोई और ये जुमला कह सकती है? किसी में इतनी काबिलियत है? अरे तुम हमसे लड़ने आ गए, अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे बाप ना शनासा कबीले के बच्चों, अब हमसे लड़ोगे? अपना बैकग्राउंड भूल गए हो? अरे शाम वालों, अरे कूफे वालों, अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों। अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों। अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान की जूठी प्लेटों से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों। तुम हमारा मुकाबला करोगे? और मैं गल जानबूझ के कोशिश करता मैं थोड़ी बोली च करा या मैं उर्दू च ना करा ताकि किसी बंदे ने एहसास अजनबीयत ना होवे। हुण तुसी साडा मुकाबला करे सो। शामियों, तुसी आप सोच के दसो, तुसी तो इतने जोगे ही नहीं भी ये दस सको कि तुसी कौन हो। जनाब अली इमरान जाफरी साहब, मैं 10 मुहर्रम के दिन का सबसे पुरस्रार वक्त पढ़ लूँ। सबसे पुरस्रार वक्त, पता नहीं आप पूछ सकेंगे, सबसे पुरस्रार वक्त पढ़ लूँ। और कुछ बंदे अभी भी इसको लाइट ले रहे हैं, ये सिंपल ले रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात है। मुझे जिक्र की कसम, मेरे सर पे कुरान रखी है, जल्दी मेरे भाई साहब को भी बड़ी है और मुझे भी बड़ी है, लेकिन अल्लामा अब्बास की कसम, ऐसा वक्त करबला के मैदान 10 मुहर्रम में बना ही नहीं जो वक्त तब बना जब गाजी मैदान में आए। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, मुझे अकेला ना समझना, ये बात याद रखना, मैं अपने करीम हुसैन के हुक्म से तुम्हें एक रात की और मोहलत देने आया हूँ। एक रात की और मोहलत देने आया हूँ, मुझे कभी भी अकेला ना समझना, ये बात याद रखना। अगर मैं चाहूँ तो तुम सबको जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करना पड़ेगी, मुझे सिर्फ जनाजों की। अल्लामा नासिर अब्बास शहीद का एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद नज़्म शुरू कर रहा हूँ और मिंबर अपने भाई के हवाले कर रहा हूँ। अल्लामा नासिर, जो बंदे समझ रहे हैं कि ये टाइम जरा लाइट है, ये सिंपल सी बात है, खुदा ये छोटी मोटी बात नहीं। अब्बास 9 लाख से खिताब कर रहे हैं, अब्बास 9 लाख को अपना तारुफ करवा रहे हैं। फरमाते हैं तुसी इस जोगे नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। यहाँ अल्लामा नासिर शहीद का जुमला मैं चाहता हूँ कि इस हसीन रात में से एक तोहफा शहीद की रूह को पहुंचे और या अली मदद में रिश्ते की नौकरी हो गई। ये जो छोटी उंगली है, इस उंगली को कहते हैं अंगुश्त सबाबा। अब मैं शहीद का जुमला पढ़ रहा हूँ, फरमाते थे याद रखे ज़माना जो इस छोटी उंगली से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते हैं।
نکلنا بچا کے باہر کر لینا تھوڑی دیر مینوں سنو تہاڈی بڑی مہربانی جناب تھوڑی دیر مینوں بھی سن لو جتنے ایک دن سن لیا ہونے تک جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روکے میرے بھائی میں محنت بڑی کر رہا ہوں جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روکے اسے کہتے ہیں عباس اب وہ عباس آیا خیمہ حسین میں دارین بھائی میرے بھائی دعا فرمائیے گا معذرت چاہتا ہوں میں نظر بعد میں پڑھی ڈھیر سارے جشن مبارک ہوں اب وہ عباس آیا خیمہ حسین میں اور آ کر کہا مولا مجھے جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے 19 وجوہات میرے مولا حسین نے بیان کی بھی غازی مجھے خود بتا میں تجھے ان سے لڑواؤں ایک وجہ سنا کے میں مولا غازی کا حملہ شروع کر رہا ہوں پڑھنے مجھے ٹوٹل 2 بند ہیں لیکن وہ وجہ نہ سناؤں تو مضمون کی ترتیب نہیں بنتی حسین مسکرا کے فرماتے ہیں عباس مجھے خود بتا اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں شیر جرار کہاں شام کے فرار کہاں فتنہ و فتنہ گرو بزدل و غدار کہاں کاظم شرچا حسین فرماتے ہیں اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں شیر جرار کہاں شام کے فرار کہاں فتنہ و فتنہ گرو بزدل و غدار کہاں اور شان خلف حیدر کرار کہاں میں عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع پڑھ کے نظم شروع کر رہا ہوں حسین فرماتے ہیں غازی میں تقدیر کا مالک ہو کے کہہ رہا ہوں میں تجھے ان سے نہیں لڑوا سکتا اس کی وجہ یہ ہے آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں کیوں ذات واجب کو قیامت ابھی منظور ہے میرے بھائی میں اس طرف آ ہی نہیں رہا تھا اب آپ مجھے لے آئے اور توڑا میرا پیڑے تھے مصر آخری چھے علی کا علی بیٹا میدان میں آنے کے لیے خیمے سے باہر آیا فوج اشقیاء کے سامنے علی کے علی بیٹے نے ایک قدم بڑھایا دوسرا قدم تیسرا قدم چوتھا قدم پانچواں قدم علی کا علی بیٹا 10 لاکھ کے سامنے آ گیا یمین سے یسار تک میرے مولا عباس نے نگاہ دوڑائی یمین سے یسار تک میں بنگش کرونی جیسے پلیٹ فارم پہ آ کر اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کے جانا نہیں چاہتا میں پتہ نہیں کس وجہ سے ساری نظم سکپ کر کے آخری 6 مصرے پڑھ رہا ہوں اور مولا کا واسطہ یا من اس پاس سے ٹورنا نہیں سی یا من کلیاں نہ کرے آئے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ جو ڈر گیا وہ اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لے جس کے اندر یہاں پر مولا علی کی ولایت دھڑک رہی ہے وہ سر اٹھائے اور بات کی رد پیش کرے عباس فرماتے ہیں شامیوں اپنے دستے کے سپہ سالار شمر کو بلاؤ صفوں کی اوٹ میں سے نکل کے شمر ملعون باہر آیا عباس علمدار نے شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈالی دارین بھائی اب جو بات کی وہ آخری 6 مصروں میں سنا رہا ہوں اور عسکری ممبر چھوڑ کے جا رہا ہے شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے میرے مرشد فرماتے ہیں شمر بزدل شمر بزدل شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا بھیا ادھر دیکھ کے بندہ بتائیے جو غازی مولا کا نوکر ہے ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا فرماتے ہیں میں عباس کہہ رہا ہوں شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا ارے اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور ارے مجھ سے لڑنا ہے ارے مجھ سے یہی رہیے گا نیچے نہ بیٹھنا مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور رکنا اور منگا اس نے کہا غازی یہ 9 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے جو تو کہہ رہے فوج اور منگا فرمایا میں غازی ہوں مجھے 9 لاکھ نہ سنا یہ بات یاد رکھی فوج اور منگا وہ اس لیے کیونکہ اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا اور اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے جو سمجھ گئے مل کے بولو سخیلا